بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنو غامر کی ایک عورت نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پاک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، واپس چلی جاؤ۔ اگلے دن وہ پھر آپ کے پاس آئی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زنا کا اقرار کیا اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پاک کر دیں، شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ماعز بن مالک کی طرح واپس کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں حاملہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، واپس چلی جا حتیٰ کہ جنم دے۔ جب اس نے جنم دیا تو بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر لائی اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اسے جنم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اسے دودھ پلاؤ۔ پھر اس کا دودھ چھڑانا۔ دودھ چھڑا کر وہ پھر بچے کو لے کر آئی۔ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس کا دودھ چھڑایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور بچہ کسی مسلمان کو دے دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اس کے لیے ایک گڑھا کھودا گیا اور سینے تک اس کو اس کے اندر گاڑ دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس کے رجم کا حکم دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک پتھر لے کر گئے، اس کے سر پر پھینکا تو اس کے رخسار پر اس کے خون کا چھینٹا پڑ گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے گالی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی گالی کو سن لیا اور فرمایا، اے خالد ٹھہرو، اسے گالی نہ دو۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً اللہ نے ایسی توبہ کی ہے، اگر ٹیکس وصول کرنے والا ایسی توبہ کرتا تو وہ بھی بخش دیا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی اور اسے دفن کیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، وہ فرماتے تھے، اسلام میں شراب وہ پہلی چیز ہوگی جس کو اس طرح الٹ دیا جائے گا جس طرح برتن اوندا کر دیا جاتا ہے۔ کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ اس کے متعلق ہر چیز بیان کر دی گئی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس کا اور نام رکھ لیں گے اور اسے حلال سمجھ لیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 6 صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، بس ایک دیہاتی آیا تو اسے 2 لقموں میں کھا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بسم اللہ کہہ لیتا تو کھانا تم سب کو کافی ہو جاتا، لہذا جب کوئی کھانا کھائے تو بسم اللہ کہے، اگر وہ بسم اللہ کہنا بھول جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ کہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی، فرمایا، جب شوربہ پکاؤ اس میں پانی زیادہ ڈال لو، پھر اپنے پڑوسیوں میں سے کوئی ضرورت مند گھر والے دیکھو تو انہیں اس میں سے دو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کا نافرمان، احسان جتانے والا اور ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔